اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے تو صدیق اکبر قصر امت کی پہلی اینٹ ہے۔ دوسری بات، ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ ہے، اور یہ اسلام کے ان اجماعی عقائد میں سے ہے جنہیں اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات قرار دیا گیا ہے۔ فقط مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، اجماعی ہے۔ اس کے انکار کے ساتھ کوئی بھی فرد نہ دامن اسلام میں رہ سکتا ہے، نہ ہی دائرہ اہل سنت میں آ سکتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا انکار قرآن کریم کی درجنوں آیات کا انکار ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں متواتر احادیث کا انکار ہے، امت کے اجماع کا انکار ہے۔ اس قدر انکار کے پائے جانے کے ساتھ کسی شخص کو دامن اسلام جگہ نہیں دیتا۔ ختم نبوت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ دوسری وجہ، ختم نبوت کے بغیر شخصی طور پر کوئی بھی شخص اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہو، صفات کو بھی مانتا ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو، علم کلام کے ماہرین اسے مومن اور موحد تسلیم نہیں کرتے۔ ایمان کے لیے جیسے اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان ضروری ہے، ایسے ہی ذات و صفات میں وحدت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کا قائل ہو، حتیٰ کہ افضلیت کو بھی مانتا ہو، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبیوں رسولوں میں افضل بھی ہیں، مگر آپ کے ختم نبوت کو نہ مانتا ہو تو یہ شخص ویسے ہی ایمان سے محروم ہے جیسے اللہ کی ذات و صفات کو مان کر ذات و صفات میں وحدت کو نہ ماننے والا محروم ہے۔ اگر تمام ایمانیات کو تسلیم کیا جائے، دل سے تصدیق کی جائے، حضور کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے تو انسان مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دیگر ایمانیات اور ضروریات دین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے، اللہ نے حضور کو جو نبوت عطا فرمائی وہ نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے۔ نبوت محمدی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، ختم نبوت کو بھی مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ساری عظمتیں ہیں۔ تحذیر الناس میں بانی دار العلوم، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے، یہ نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ ایسے ہی غیر محدود ہونا بھی نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، وقت اور زمانے کے لحاظ سے، مکان اور علاقے کے لحاظ سے، افراد اور شخصیات کے لحاظ سے۔ فقط حضور کی نبوت ہے جو غیر محدود ہے ہر لحاظ سے۔ دیگر انبیاء و رسول کی نبوت و رسالت کی تحدید
قرآن ذکر کرتا ہے الی مدین اخاہم شعیبا الی سمود اخاہم صالحا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ جب باری حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی معاشر ہادی و رہبر کی آتی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں محبوب قل کہیے، اعلان عام فرمائیے، یا ایہا الناس اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے تاج رسالت پہنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں، حضور کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ الہ العالمین ہے، آپ نبی العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اجراء نبوت کی نفی کی ہے، اجراء خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت استخلاف دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست و قیادت انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں انہو لا نبی بعدی، میری نبوت کا معاملہ انبیاء سابقین کی نبوت کے معاملہ سے الگ ہے، قیاس درست نہیں ہے۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْسُرُونَ، کثرت سے ہوں گے۔ یہ آیت اور روایت اجراء نبوت کی نفی کر رہی ہے، اجراء خلافت کو ثابت کر رہی ہے۔ اجراء خلافت کی صحت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ چند باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سابقہ انبیاء و رسول میں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہو، یہ راہ دکھائی ہو کہ میرے بعد میرے اصحاب کی اقتداء کرنا، ہدایت مل جائے گی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا، خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ ضرورت محسوس نہ ہوئی، کوئی نبی یہ کہہ کے نہیں گیا اے لوگو میرے صحابہ کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا، ہدایت مل جائے گی۔ فقط آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فروعی مسائل میں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے
اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ فقط حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ فقط حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کی تخصیص کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر خلفائے راشدین یعنی خلفائے اربع، ان میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما شیخین کو ممتاز کیا، فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد یکے بعد دیگرے دو شخصیات کی اقتدا کرنا۔ فاقتدوا باللذین من بعد، وہ دو شخصیات کون سی ہیں؟ فرمایا ابی بکر، ایک ابو بکر ہے، و عمر، دوسری عمر کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اجرائے خلافت ہے، اجرائے نبوت نہیں ہے۔ پھر اللہ اس کا رسول جیسے پیشین گوئی کر گئے، جیسے فرما دیا، عملی طور پر اس انسانی کائنات میں ویسے ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی سے رخصت ہوئے تو مسند خلافت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا، و عمر، اور عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اول رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہے، آپ نے آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کی تصدیق کی، لیکن آپ نے اپنے بعد بشارت کسی نبی کی نہیں دی، اس لیے کہ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل چکے تھے۔ پہلے انبیاء بعد والے کی بشارت دیتے رہے، بعد والے پہلوں کی تصدیق کرتے رہے۔ حضور نے تصدیق تو سب کی فرمائی لیکن بشارت کسی کی نہیں دی، اس لیے کہ بشارت بعد والے کی ہوتی ہے۔ آپ کے بعد باب نبوت بند ہو چکا تھا، حضور مصدق ٹھہرے، مبشر نہیں ٹھہرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کے مبشر نہیں تو پھر نبیوں میں آپ کا مصدق کون ہوگا؟ تصدیق بعد والا کرتا ہے، اپنے سے پہلوں کی کرتا ہے۔ حضور نے تو پہلوں کی تصدیق کر دی، آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ پروردگار عالم کی حکمت پہ قربان جائیے، حضور کی تصدیق کے لیے اللہ نے نبی نہیں بھیجا بلکہ صدیق کو بھیجا۔ حضور کی تصدیق کے لیے پروردگار عالم نے منصب نبوت تجویز نہیں فرمایا بلکہ منصب صدیقیت کو تجویز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد وجود ہی آمنہ کے لال کی تصدیق تھی۔ یہی وجہ ہے حضور نے جب بھی کسی کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، حضور نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا تو مختلف قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ کسی نے کہا مجھے مشورہ کے لیے وقت دیجئے، کسی نے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجئے، کسی نے کہا مجھے معجزہ دکھائیے، کسی نے کہا میرے سامنے دلیل پیش کیجئے۔ لیکن قربان جائیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان صدیق اکبر کے سامنے کیا تو نہ کسی سے مشورہ کا وقت مانگا، نہ توقف کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی قدم اٹھایا، نہ معجزہ طلب کیا، نہ دلیل مانگی۔ اگر آمنہ کے لال نے کہا میں نبی ہوں تو صدیق اکبر نے کہا میں امتی۔ صدیق اکبر اس امت کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر توجہ اور ذوق بیدار ہو تو اپنے حضرت کی موجودگی میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، نبی آتے رہے،
آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام۔ اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے تو صدیق اکبر قصر امت کی پہلی اینٹ ہے۔ اس امت کا نقطہ آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھیے اصحاب مصطفیٰ دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ۔ مسند دہلوی سے پڑھ رہا ہوں، صحابہ و اہل بیت دین نبوی کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور ابو بکر کے کیا کہنے، یہ تو سنگ بنیاد اربوں کی تعداد میں ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک امت مسلمہ کا پھیلاؤ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہے، نقطہ آغاز جاننا چاہے، تو اسے پتہ چلے گا ابو بکر ہیں جو اس امت کی اکائی ہے۔ اگر اکائی نہ ہو دہائی نہیں بنتی، اگر صدیق اکبر نہ ہو تو امت وجود میں نہیں آتی۔ تو پروردگار عالم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے منصب نبوت تجویز نہیں فرمایا، بلکہ صدیق کا منصب تجویز کیا۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی کی تصدیق فرمائی بغیر کسی مطالبہ کے، اور حضرت ابو بکر نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر نبی مکے میں، صدیق مکے میں، نبی مدینے میں، صدیق مدینے میں، نبی سفر میں، صدیق سفر میں، نبی حضر میں، صدیق حضر میں، نبی غار میں، صدیق غار میں، نبی مزار میں، صدیق مزار۔ کہ اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ شان صدیق نبوت کی نفی ہے، اجراء خلافت کا اس بات ہے، قرآن بھی شاہد عدل ہے، نبی کا فرمان بھی شاہد عدل ہے۔ اس لیے فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک وجہ اور عرض کرتا ہوں، اسلام کی کاملیت اس بات کا تقاضا اور ڈیمانڈ کرتی ہے، فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل و مکمل بلکہ اکمل ہے۔ حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا یہ اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہے۔ یہ دین اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے۔ اس لیے حضور کی نبوت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔